السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج انشاءاللہ ہم سورۃ الحجرات کی پہلی 5 آیات کا ترجمہ اور اس کی تفسیر سمجھنے کی کوشش کریں گے اللہ رب العالمین کے حکم سے۔ سورۃ الحجرات 26ویں سپارے میں ہے اور اس سورت کا نمبر 49 ہے اور اس میں ٹوٹل آیتیں جو ہے وہ 18 ہیں، اور یہ سورت مدنی سورت ہے۔ مدنی سورت کا مطلب یہ ہے کہ یہ سورت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اس وقت نازل ہوئی جب ہمارے پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آ گئے تھے۔ تو قرآن مجید میں 2 طرح کی صورتیں ہوتی ہیں، مدنی اور مکی۔ مکی صورتیں وہ ہیں جو ہجرت سے پہلے نازل ہوئیں، اور مدنی صورتیں وہ ہیں جو ہجرت کے بعد نازل ہوئیں۔ اس صورت کا جو مرکزی موضوع ہے، اس پوری صورت کا جو بنیادی موضوع ہے وہ ہے مثالی اسلامی معاشرہ، ایک پاکیزہ اسلامی معاشرہ، ایک بہترین اسلامی معاشرہ کیسے ترتیب دیا جا سکتا ہے، کیسے تشکیل پاتا ہے، اس کے اوصاف اور اس کی خوبیاں جو ہے وہ اس صورت میں ذکر کی گئی ہیں۔ اچھا، اس صورت کو سورۃ الحجرات کہا جاتا ہے، اور یہ حجرات جو ہے حجرہ کی جمع ہے، اور حجرہ کمرے کو بولتے ہیں، گھر کو بولتے ہیں، اور اردو میں بھی جو ہے وہ حجرے کا لفظ استعمال ہوتا ہے، اور یہ حجرات ہیں۔ یہاں پہ مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو حجرات تھے، گھر تھے ام المؤمنین امہات المؤمنین کے، وہ مراد ہیں یہاں پر۔ اور اس صورت کو سورۃ الحجرات سے اس لیے تعبیر کیا گیا ہے کہ اس صورت کی جو 4تھی آیت ہے اس میں جو ہے وہ اللہ رب العالمین نے ذکر کیا کہ کچھ بدو صحابہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حجروں سے باہر کھڑے ہو کر، گھر سے باہر کھڑے ہو کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یا محمد کی آواز لگایا کرتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اللہ رب العالمین نے منع کیا اور کہا کہ جو ہے وہ اس طرح نہ پکارا کرو، بلکہ جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ کر پکارا کرو۔ اس کی تفصیلات انشاءاللہ آگے آ جائیں گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب ہم سورت کا آغاز کرتے ہیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں، اور اگر ہم قرآن مجید کے درمیان سے کوئی سورت پڑھیں گے، کوئی آیت پڑھیں گے، جیسے جو ہے وہ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات میں سوتے ہوئے پڑھتے تھے، تو ہم یہ پڑھیں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون۔ ہاں، جب ہم جو ہے وہ کسی سورت کا آغاز کریں گے تو سب سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں گے، پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے، اور پھر قل هو اللہ احد پڑھیں گے، اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اب ہم جب دوسری سورہ شروع کریں گے تو صرف بسم اللہ پڑھیں گے، پھر ہم جو ہے وہ اعوذ باللہ نہیں پڑھیں گے۔ تو جب پہلی دفعہ پڑھا جاتا ہے آغاز کیا جاتا ہے قرآن کریم پڑھنے کا، تو اعوذ باللہ پڑھی جاتی ہے، اور بعد میں جتنی بھی آپ صورتیں شروع کرتے رہیں وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے رہیں۔ سورۃ الحجرات کی پہلی جو 5 آیتیں ہیں، اس میں جو ہے آپ یہ دیکھ رہی ہیں آپ سب کہ اس میں یہ لکھا ہوا ہے، ان 5 آیتوں کا موضوع لکھا ہوا ہے ایک مسلمان کے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آداب، کیا آداب ہونے چاہیے ایک مسلمان کے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ سب سے پہلی آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ۔ اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پہل نہ کرو، اس سے آگے نہ بڑھو، واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو، ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ سب کچھ سننے والا، جاننے والا ہے۔ اب ہم اس آیت کی تفسیر کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دیکھیں، اللہ رب العالمین یہ کہہ رہا ہے کہ اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے نہ بڑھو۔ آگے نہ
آگے نہ بڑھو کا کیا مطلب ہے؟ اس میں جو ہے اگر ہم اس کو ڈیٹیل میں جا کے سمجھیں تو آپ اس کو 4 پوائنٹ میں جو ہے آگے تقسیم کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلا اور بنیادی پوائنٹ جو ہمیں اس آیت سے سمجھ میں آتا ہے وہ یہ کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرو اور اس کی نافرمانی نہ کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو ولا تبطلوا اعمالکم۔ اور ہماری زندگی کا مقصد بھی یہی ہے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا اور ان دونوں کی نافرمانی نہ کرنا۔ دوسرا جو ہے اس آیت کی تفسیر سے ہمیں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنی ہے زندگی کے ہر معاملے میں۔ یہ نہیں کہ جہاں اچھا لگا وہاں کر لی، جہاں اچھا نہ لگا وہاں نہیں کری۔ زندگی کے ہر معاملے میں، ہر فیصلے میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنی ہے۔ انسان اپنی زندگی پر غور کرے اور دیکھے کہ میری زندگی کا یہ وقت، یہ لمحہ، یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری میں گزر رہا ہے یا نہیں گزر رہا ہے۔ یہ میرا یہ معاملہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری میں گزر رہا ہے یا نہیں گزر رہا۔ زندگی کے ہر لمحے کو، ہر پل کو اور ہر معاملے کو جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر پرکھے۔ اگر اس کے مطابق ہے تو پھر ٹھیک ہے، اگر اس کے مطابق نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ سچا اور پکا مسلمان نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جہاں اسے اچھا لگتا ہے وہاں تو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری کرتا ہے، جہاں اسے کمفرٹیبل لگتا ہے، جہاں اس کے مفادات میں ٹکراؤ نہیں آتا وہاں تو اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرتا ہے۔ لیکن جہاں جو ہے اس کو کوئی مشقت ہو، کہیں جو ہے وہ اس کو اپنا نفس مارنا پڑتا ہو، تو وہاں جو ہے وہ اپنی نفس کو مقدم کرتا ہے، اپنی خواہشات کو آگے کرتا ہے۔ تو یہ شخص جو ہے وہ صحیح معنوں میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرنے والا نہیں ہے۔ اور اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ ادخلوا فی السلم کافہ، کہ اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ یہ نہیں کہ جو ہے آدھا تیتر آدھا بٹیر، جو اچھا لگا اس کو مان لیا، جو اچھا نہیں لگا اس کو نہیں مانا۔ تیسری بات جو ہمیں اس آیت سے ہمیں سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پر اور ان کی اطاعت و فرما برداری پر کسی دوسرے کے حکم کو آگے نہ کرو، ان کی بات کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے زیادہ اہمیت نہ دو۔ بھلے دنیا میں کوئی بھی شخص ہو، وہ کتنی ہی محبت کرنے والا کیوں نہ ہو، لیکن میں نے اور آپ نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو آگے رکھنا ہے۔ حتیٰ کہ اللہ رب العالمین نے والدین کے تعلق سے بھی یہ کہا کہ وَإِن جَاهَدَاكَ، اگر یہ دونوں ماں اور باپ دونوں جو ہے آپ کو میرے ساتھ شرک پر مجبور کریں، فلا تطعهما، تو آپ نے ان کی اطاعت و فرما برداری نہیں کرنی۔ اور وہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ بڑے جلیل القدر صحابی تھے، بڑے مشہور صحابی ہیں، آپ میں سے اکثر نے ان کا واقعہ بھی سن رکھا ہوگا۔ اپنی والدہ سے بڑی محبت کرتے تھے۔ 17 سال کی عمر میں یہ غالباً اسلام لے آئے تھے۔ تو جب یہ اسلام لے کر آئے تو ان کی والدہ کو بڑا ناگوار گزرا، بہت زیادہ ناراض ہو گئیں، اور ناراضگی اس عالم تک جو ہے وہ لے گئیں، اس حد تک لے گئیں کہ جو ہے انہوں نے کہا کہ میں بائیکاٹ کروں گی، کھانے پینے کا بائیکاٹ کروں گی، جب تک جو ہے آپ جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان کو جو ہے ترک نہ کر دیں، چھوڑ نہ دیں، ان سے کفر نہ کر لیں، برا بھلا نہ کہنے لگ جائے۔ انہوں نے کہا کہ یہ تو میں نہیں کر سکتا۔ 3 دن تک جو ہے انہوں نے کچھ کھایا پیا نہیں۔ چوتھے دن یا غالباً کئی دنوں کے بعد لوگ جو ہے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر آئے ان کی والدہ کے پاس کہ آپ کی والدہ نے جو ہے وہ بالکل جو ہے یہ مرنے کو ہیں۔ تو وہ اپنی والدہ کے پاس گئے اور انہوں نے کہا کہ اے میری والدہ، یا آپ میری بات سنیں کہ آپ تو ایک جان ہے، اگر آپ جیسی 100 جانیں ہوں اور وہ ایک ایک کر سب نکل جائیں، پھر بھی جو ہے میں جو ہے وہ اپنے دین سے جو ہے وہ پھرنے والا نہیں ہوں۔ جب ان کی والدہ نے دیکھا کہ یہ اگرچہ مجھ سے بہت سچی محبت کرنے والا تھا، لیکن اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جو ہے وہ میری محبت سے بھی زیادہ ہے، تو پھر جو ہے انہوں نے کھانا پینا شروع کر دیا۔ اسی طرح جو ہے اگر کوئی شخص ہے، بہت بڑا عالم ہے، ٹھیک ہے، وہ اللہ نے اس کو علم دیا ہے،
لیکن ہم اس کی بات کو بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر پیش کریں گے، کیونکہ یہ دونوں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دونوں شریعت ساز ہیں، اور ہمارے پیارے نبی محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ معصوم عن الخطا ہیں، ان سے غلطی کا امکان نہیں ہے۔ عالم بھلے جتنا بڑا کیوں نہ ہو، اس سے غلطی کا امکان ہے، تو ان دونوں کی بات کو، عالم کی بات کو، بھلے وہ کتنا ہی بڑا عالم کیوں نہ ہو، اس کی بات کو جو ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر پیش کیا جائے گا۔ اگر اگر جو ہے وہ بات جو ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے موافق ہوئی تو پھر ٹھیک ہے، ہم قبول کر لیں گے، ورنہ ہم قبول نہیں کریں گے۔ چوتھی بات جو ہے ہمیں اس آیت سے یہ سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری پر اپنے جذبات کو آگے نہیں بڑھانا، دین میں جو ہے وہ غلو نہیں کرنا۔ اور آپ نے جو ہے صحیح بخاری میں جو ہے واقعہ موجود ہے، ایسا نہیں ہے کہ جو ہے انسان اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری میں یہ کہے کہ میں آج ظہر کی جو ہے وہ 4 کے بجائے 5 رکعتیں پڑھوں گا، میں جو ہے وہ مغرب کی 4 پڑھوں گا، میں جو ہے آج زیادہ ذکر و اذکار کروں گا جتنا جو ہے وہ شریعت نے بتایا ہے۔ اب جو اذکار شریعت نے بتا دیے ہیں صبح شام کے اس سے زیادہ نہیں پڑھ سکتا انسان۔ اب سوتے وقت جو اذکار بتائے ہیں، اگر انسان چاہتا ہے سنت کے مطابق عمل کرے تو اتنے ہی پڑھنے ہیں۔ اور وہ صحابہ کا مشہور قصہ جن میں سے ایک نے کہا کہ میں پوری رات جو ہے وہ قیام اللیل کروں گا، ایک نے کہا کہ میں ہمیشہ روزے رکھوں گا، ایک نے کہا کہ میں کبھی شادی نہیں کروں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ناراضگی کا اظہار کیا۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ میں سوتا بھی ہوں اور قیام اللیل بھی کرتا ہوں، میں روزے بھی رکھتا ہوں، افطار بھی کرتا ہوں، اور میں نے شادی بھی کی ہوئی ہے۔ تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے آگے اپنے جذبات کو بھی آگے نہیں بڑھانا۔ تو یہ 4 باتیں ہیں جو ہمیں اس آیت سے جو ہے وہ سمجھ میں آتی ہیں۔ اگر ہم اس آیت کو کھولیں، اس آیت کی اگر ہم ڈیٹیل میں جائیں، تفصیل میں جائیں، تو جو ہے یہ آسانی سے ہمیں یہ 4 باتیں جو ہے اس آیت سے سمجھ میں آتی ہیں۔ اور عقل بھی اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کی جائے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ رب العالمین ہمارا خالق ہے، اس نے ہمیں پیدا کیا، زندگی گزارنے کے جتنے وسائل ہیں، ذرائع ہیں، وہ سب اللہ رب العالمین نے ہمیں فراہم کیے، اور وہ ہم سے ہماری جانوں سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ اسی طرح اس کے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جتنی آپ اپنی نفس سے محبت کرتی ہیں، جتنی میں اپنی نفس سے محبت کرتا ہوں، اس سے زیادہ جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے محبت کرتے ہیں، اور اس بات کا جو ہے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ذکر کیا ہے۔ وہ اس بات کے بڑے حریص ہیں ہمارے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ کسی طرح جو ہے ہم جو ہے وہ سیدھے سچے راستے پر آ جائیں۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم۔ ہم میں سے اگر کسی کو تکلیف پہنچتی ہے تو وہ جتنی تکلیف ہمیں ہوتی ہے اس سے زیادہ تکلیف ہمارے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوتی ہے، اور وہ ہم سے زیادہ ہماری نفسوں کے لیے خیر کے جو ہے وہ حریص ہیں۔ ساری رات جو ہے وہ اپنی امت کے لیے دعائیں کرتے رہتے ہیں، امتی امتی، ساری زندگی دعائیں کرتے رہے، امتی امتی امتی۔ اور ہر نبی کو جو ہے ایک دعا دی گئی کہ آپ کی یہ دعا ضرور قبول کی جائے گی۔ ہمارے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی وہ دعا دی گئی، لیکن ہمارے پیارے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دعا نہیں مانگی، وہ آخرت میں جو ہے بچا کے رکھی ہوئی ہے۔ وہ کس کے لیے بچا کے رکھی ہوئی ہے؟ وہ ہمارے لیے بچا کے رکھی، حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کئی ایسے موقع آئے کہ وہ دعا کو استعمال کر سکتے تھے۔ ان کی جو ہے وہ بیٹا ابراہیم، ان کی گود میں جو ہے اس نے جو ہے دم توڑا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعا استعمال نہیں کی۔ ان کی بیوی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر لوگوں نے تہمت لگائی، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ دعا استعمال نہیں کی۔ اور بھی بہت سے موقع آئے لیکن جو ہے وہ دعا استعمال نہیں کی، اور وہ دعا جو ہے کل قیامت کے روز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے جو استعمال کریں گے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے اس قدر محبت کرتے ہیں، تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کریں۔ زندگی کا کوئی بھی معاملہ ہو، کوئی بھی فیصلہ ہو، پہلے ہم یہ سوچیں کہ پہلے ہم یہ دیکھیں کہ اس معاملے میں اللہ اور اس کے رسول کی رائے کیا ہے، ان کی تعلیمات کیا ہیں، ان کا حکم کیا ہے، پھر اس کے مطابق جو ہے ہم جو ہے اپنا فیصلہ کریں، اپنی رائے دیں، اپنا جو ہے وہ مشورہ دیں، اور زندگی میں کوئی قدم اٹھانا ہو تو اس کے مطابق جو ہے وہ اٹھائیں۔ اور کبھی کوئی فیصلہ کرنا ہو تو پھر بھی جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لوٹائیں۔ اور اس کے جو ہے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں بھی ذکر کیا، فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، تیرے رب کی قسم وہ کبھی بھی ایمان والے نہیں ہو سکتے جب تک جو ہے وہ تجھے جو ہے وہ فیصل نہ بنائے، تجھے جو ہے وہ حاکم نہ بنائے۔ دوسری بات آگے اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں واتقوا اللہ، اللہ رب العالمین سے ڈر جاؤ۔
اب آپ یہ دیکھیں کہ پہلے اللہ رب العالمین نے یہ منع کر دیا کہ آگے نہ بڑھو، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے نہ بڑھو. پھر اب کہہ رہے ہیں اللہ رب العالمین واتقوا اللہ، اللہ سے ڈر جاؤ. اللہ کا جو ڈر ہے یہ ایمان کے بعد سب سے بڑی نعمت ہے، اور جس شخص کے دل میں اللہ رب العالمین کا حقیقی سچا ڈر اور خوف آ جائے نا، سمجھیں کہ جو ہے وہ سیدھے سچے راستے پر آ گئے، اس کو دنیا اور آخرت کی ہر بھلائی جو ہے وہ حاصل ہو گئی. یہ اللہ رب العالمین کا جو ڈر ہے، خوف ہے، اور اللہ رب العالمین کے سامنے جواب دہی کا احساس ہے، یہ بہت بڑی نعمت ہے. جس شخص کے دل میں یہ نعمت موجود ہے وہ اس دنیا کا مالدار ترین شخص ہے، اور وہ اپنے ہر معاملے کو 1000 مرتبہ سوچ کر کرتا ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ میں یہ قدم اٹھا رہا ہوں اللہ رب العالمین ناراض ہو جائے، میں یہ کام نہیں کر رہا ہوں کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ رب العالمین ناراض ہو جائے. وہ جو ہے ڈرتا ہے. یہ ڈر اور خوف اللہ کا، وہ ہم سے محبت بھی بہت کرتا ہے لیکن اس کا ڈر بھی جو ہے وہ بالکل برابر برابر ہونا چاہیے. اس کی محبت، اس کی رحمت اور اس کا ڈر بالکل برابر برابر ہونا چاہیے. جو شخص جو ہے وہ اللہ رب العالمین سے حقیقی معنوں میں ڈر گیا، اس کا خوف اس کے دل میں جو ہے وہ بیٹھ گیا، تو کبھی جو ہے وہ کوئی غلط کام نہیں کرے گا. تو پھر اللہ رب العالمین دوبارہ یہ کہہ رہے ہیں واتقوا اللہ. پہلے کہا کہ لا تقدموا، اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو، پھر کہا کہ اللہ سے ڈر جاؤ. اللہ سے ڈر جاؤ کا مطلب یہ ہے کہ آگے نہ بڑھو. یہ دوسری مرتبہ، یہ ایک دوسرے انداز میں اللہ رب العالمین جو ہے تنبیہ کر رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہیں بڑھنا. ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ رب العالمین سننے والا اور جاننے والا. یہ تیسرا انداز ہے. یہ تیسرے انداز میں جو ہے اللہ رب العالمین سمجھا رہے ہیں، خبردار کر رہے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہیں بڑھنا. ایمان والوں کی، مسلمانوں کی جو ہے زندگی جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے مطابق ہونی چاہیے. اس سے جو ہے وہ بالکل جو ہے وہ آگے نہیں بڑھنا چاہیے. دوسری آیت یہ ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا ترفعوا اصواتکم، اپنی آوازیں جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے بلند نہ کیا کرو. ولا تجہروا له بالقول، اور نہ ہی بلند آواز سے جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارا کرو جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو. ان تحبط اعمالکم، کہ تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں گے. وانتم لا تشعرون، اور تمہیں جو ہے اس بات کا شعور بھی نہیں ہوگا. اس آیت کا شان نزول جو ہے مفسرین نے یہ بیان کیا ہے کہ ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالی عنہما کسی ایک معاملے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں ان دونوں کا اختلاف ہو گیا اور دونوں کی آوازیں بلند ہو گئی. تو پھر اللہ رب العالمین نے یہ آیات جو ہے وہ نازل کر دی کہ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، کہ تم اپنی آوازوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے بلند نہ کرو، اور آپس میں اس طرح بات نہ کرو. ولا تجہروا له، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح بے باکی سے بات نہ کرو جس طرح جو ہے وہ تم لوگ آپس میں ایک دوسرے سے بے باکی سے جو ہے وہ بات کرتے ہو. ایک جگہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح نہ پکارا کرو، اس طرح نہ ندا دیا کرو، اس طرح نہ آواز دیا کرو جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے کو دیتے ہو. ان تحبط اعمالکم، کہ تمہارے جو ہے اعمال ضائع ہو جائیں گے اور تمہیں اس بات کا شعور بھی نہیں ہوگا. اس آیت سے ہمیں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ بعض اوقات ایک مسلمان کے، ایک مومن کے اعمال جو ہے وہ لاشعوری طور پر جو ہے وہ ضائع ہو جاتے ہیں، اس کو احساس بھی نہیں ہوتا، اس کا وہم و گمان بھی نہیں ہوتا کہ جو ہے اس کے اعمال جو ہے وہ ضائع ہو جاتے ہیں. اور اس کی مثال جو ہے وہ اللہ رب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرمان مبارک میں یوں بھی دی کہ ان العبد لا يتكلم بالكلمة من رضوان اللہ، کہ ایک شخص جو ہے وہ ایک کلمہ بولتا ہے اور وہ اللہ رب العالمین کو پسند آ جاتا ہے. وہ وہم و گمان نہیں کر رہا تھا کہ جو ہے اللہ رب العالمین کو میرا یہ کلمہ جو ہے وہ پسند آ جائے گا. اللہ رب العالمین اس کے اس کلمے کی وجہ سے راضی ہو جاتا ہے اور اسے جنت میں داخل کر دیتا ہے. اور اسی طرح ایک بندہ اپنی زبان سے ایک کلمہ نکالتا ہے یا کوئی فعل کرتا ہے، اس کو یہ وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا کہ اللہ
اللہ رب العالمین کو میرا یہ قول اور میرا یہ فعل جو ہے وہ اللہ رب العالمین کو اتنا ناپسند گزرے گا، اللہ رب العالمین اس کے اس قول اور اس کے اس فعل کی وجہ سے جو ہے وہ ناراض ہو جاتے ہیں، اور اللہ رب العالمین حتی یہوی بہا فی جہنم 70 خریفا، اللہ رب العالمین جو 70 سال کی مسافت پر جو ہے جہنم میں جو ہے اس کو دھکیل دیتے ہیں، جہنم میں جو ہے وہ گرا دیتے ہیں۔ تو اس آیت سے ہمیں ایک بات، اہم ترین بات جو سمجھ میں آئی ہے آیت نمبر 2 سے، کہ بعض اوقات انسان کے، ایک مسلمان کے اور ایک مومن کے جو ہے وہ اعمال ضائع ہو جاتے ہیں اور اس کو اس بات کا شعور بھی نہیں ہوتا۔ تیسری آیت ہے ان الذین یغضون اصواتهم، بے شک وہ لوگ جو اپنی آوازوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں پست رکھتے ہیں، دھیما رکھتے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کا اللہ رب العالمین نے پرہیزگاری کے لیے، تقوی کے لیے امتحان لیا۔ لہم مغفرتن، ان کے لیے جو ہے اللہ رب العالمین کی طرف سے مغفرت ہے اور بہت بڑا اجر ہے۔ ان الذین یغضون اصواتهم، بے شک وہ لوگ جو اپنی آوازوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں پست رکھتے ہیں، دھیما رکھتے ہیں، ہلکا رکھتے ہیں، ان لوگوں کا دراصل اللہ رب العالمین نے امتحان لیا کہ کیا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں اپنی آواز کو پست رکھتے ہیں یا نہیں۔ جن لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں اپنی آواز کو پست رکھا، اللہ رب العالمین نے جو ہے وہ ان کے عمل کو قبول کر لیا، ان کے لیے جو ہے اللہ رب العالمین نے مغفرت کا وعدہ کیا ہے اور اجر عظیم کا وعدہ کیا ہے۔ امید ہے کہ آپ لوگوں کو یہ آیت سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ ایک دفعہ، تیسری دفعہ میں پھر جو ہے اس کا ترجمہ کر دیتا ہوں کہ ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ، بے شک وہ لوگ جو اپنی آوازوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں پست رکھتے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کا اللہ رب العالمین نے امتحان لیا اور وہ اس امتحان میں کامیاب ہو گئے۔ لہم مغفرتن، ان کے لیے جو ہے اللہ رب العالمین کی طرف سے مغفرت ہے اور اجر عظیم ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ جو کچھ ہم نے پڑھایا ہے اللہ رب العالمین اسے قبول فرمائے، اور جو کچھ میں نے قرآن مجید کی تفسیر میں بیان کیا ہے، اگر اس میں جو ہے کوئی اچھی بات تھی، صحیح بات تھی، تو وہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ہے، اور اگر اس میں جو ہے کوئی ایسی بات تھی جو نامناسب سی بات ہے تو وہ میری طرف سے ہے اور شیطان کی طرف سے، اللہ رب العالمین مجھے معاف فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہم سب کا جو ہے دین کے لیے وقت نکالنے کو اللہ رب العالمین قبول فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔